अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। बलूचिस्तान के इलाके मच में आज फायरिंग करके 11 कारकुनों को जाँ बहक कर दिया गया। ये शरपसंद अनासिर हैं और बलूचिस्तान इनका टारगेट है और ये वाक़या आज पेश आया ज़िला बोलान में। और मच में ये कोयले की फील्ड में काम करने वाले मजदूर थे। पहले इनको अगवा किया गया और उसके बाद क्लोज रेंज से फायरिंग करके इन सबको जाँ बहक कर दिया गया। अब ये अफसोसनाक वाक़या है, इसकी कंडेमिनेशन हुई, प्राइम मिनिस्टर ने की, वफाकी वज़रा ने की, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने की, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी इसको कंडेम किया। लेकिन इसका मामले का हल ये होगा कि जिन्होंने भी ये की है, कार्रवाई की है, जो शिद्दत पसंद हैं, टेररिस्ट हैं, उनको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जब तक ये सज़ा और जज़ा का मामला नहीं होगा तब तक ये मामलात होते रहेंगे। और बलूचिस्तान हमारे दुश्मनों का एक नज़र में, एक टारगेट में है और हमें इसके लिए भरपूर कार्रवाई भी और हिफाजती इक़दाम भी करने पड़ेंगे। साथ ही साथ सियासत का बाज़ार भी गर्म है। PDM ने आज रुख किया भावलपुर का, रैलियाँ हुई, क़यादत भी वहाँ पे मौजूद थी, उस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे लियाकत शाहवानी साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार इमरान खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और आखिर में मुल्की मईशत पर गुफ्तगू करने के लिए चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब साहब खुद हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे लियाकत शाहवानी साहब से, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। लियाकत साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो आज मच में हुआ है। अब ये मुल्क दुश्मन अनासर एक दफ़ा फिर सरगर्म अमल है और बलूचिस्तान उनका टारगेट है, निशाना है। इनकी सरकोबी के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, इनकी सरकोबी तो बिल्कुल वाजे है। मौजूदा हुकूमत जब आई है 2018 के मुकाबले में 2020 कंपेयर करके देख ले, 75% जो इंसिडेंट्स हैं, जो यहाँ पर मर्डर्स होते थे, टेररिज्म के वाक़यात होते थे जिनमें लोग शहीद होते थे, वो 75% उसमें कमी आई है। और मैंने ये डेटा अभी जो है ना शेयर किया है और मुख्तलिफ मीडिया के साथ शेयर करता रहूं। तो गुजारिश ये है कि दुश्मन तो ज़ाहिर साजिशें करेंगे, वो बलूचिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं चाहेंगे, वो पाकिस्तान में खुशहाली नहीं चाहेंगे, वो बलूचिस्तान में खुशहाली नहीं चाहेंगे। बलूचिस्तान में ख़ुसूसन 2.5 सालों में जो अमन और आश्ती का माहौल हमने बड़े मेहनत के साथ, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने मेहनत करके हमने बलूचिस्तान की जो रौनकें हैं, जो रोशनी है, उसको बहाल की। तो ये तो जाहिर है उनसे हजम नहीं होगा, लेकिन हमने अपने तौर पे जाहिर है उसको मैनेज करना है, हमने अपने लोगों को सिक्योरिटी फ्राहम करना है, हमने अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक मेजर उठाना है। और ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रात गए पेश आया है, रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए दहशतगर्दों ने जाके मासूम जो माइंस में काम करते हैं, लेबर्स हैं, आपकी सोसाइटी का आप कह सकते हैं कि सबसे जो लोएस्ट जो इनकम ग्रुप है, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी के लिए ये कई एक किलोमीटर, कई एक मीटर अंदर जाके माइंस में बड़े मुश्किल हालात में ये काम करते हैं, मुशक्कत करते हैं। इन बेचारों, इन बेगुनाह इंसानों के साथ भले किसी का क्या दुश्मनी हो सकता है। अच्छा लियाकत साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये बिल्कुल मजदूर लोग थे, कानकुनी करते थे, अब इस वाक़े की किसी ने जिम्मेदारी कबूल की अभी तक? नहीं, जिम्मेदारी तो अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जो भी डेटा, जो भी डिटेल सामने आएंगे वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अच्छा लियाकत साहब, जो आपने बात की वो तो ठीक है, लेकिन जब तक ये जिम्मेदार हैं वो इंसाफ के कटहरे में नहीं आएंगे तब तक ये मामला इसी तरह रहेगा ना। और ख़ासकर जो एग्रीड फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी बड़े मुश्किल लम्हात हैं। ज़ाहिर बात है पूरी कम्यूनिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इनको इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं? जी, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जब तक इनकी सरकोबी नहीं होती, इनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, इनको इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता, उस वक्त तक इस तरह के जो वहशी दरिंदे हैं वो बेगुनाह इंसानों के खून से अपने हाथ रंगते रहेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है। और गुज़िश्ता 2.5 सालों में कि जो आपका अमन अमान जो बहाल हुआ उसमें बेहतरी आई, उसकी वजह यही है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने सीरियस मेजर्स लिए। तो अब भी अपने आवाम को जो सिक्योरिटी की फरामी है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी से हम कतई गाफिल नहीं है और अपना जिम्मेदारी बेहतर अंदाज में हम पूरा करेंगे। और बलूचिस्तान के आवाम से हज़ारा जो हमारे बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हज़ारा बरादरी, उनसे
गुजारिश करता हूं कि आप अपने हुकूमत की कारकर्दगी, कमिटमेंट, डेडिकेशन पे यकीन रखिए, एतमाद रखिए। आपके साथ जो जुल्म हुआ है, उस दर्द में, उस कर्ब में हम बराबर की शरीक हैं, और जो भी इसमें मुलविस होंगे उनको इंसाफ के कटहरे में जरूर लाया जाएगा। जी, लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इस वक्त मौजूद है तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब। उनका ये कहना है, एक अपील भी उन्होंने की है हज़ारा कम्यूनिटी से, और साथ साथ यकीन दहानी कराई है कि इनको इंसाफ के कटहरे में ज़रूर लाया जाएगा। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान खान, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तज्जियाकार हैं, मुल्क की सियासत पे उनसे गुफ्तगू करेंगे। इमरान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया फौद भाई, बड़ी मेहरबानी। अच्छा इमरान, ये अपोजिशन की जो पूरी PDM की मूवमेंट है, जो फैसले हैं, अब उनका क्या असर क्या होगा हुकूमत पे? क्या हुकूमत के लिए जो खतरात के बादल हैं वो छट गए हैं, या अभी भी हुकूमत के लिए कोई खतरा मौजूद है? देखिए, हुकूमत को पहले भी अपोजिशन से खतरा नहीं था। ये खतरा दोनों को अपने आप से है। अपोजिशन को खतरा उन तमाम चीजों से है जो उन्होंने खुद की हैं माजी में, यानी उनके केसेस हैं, उनके ऊपर दबाव है कि वो एहतसाब के अमल से अपने आप को गुजारें और अपने आप को बेगुनाह साबित करें। यानी मिसाल के तौर पे 2 सवाल हैं ख्वाजा आसिफ से। उन्होंने उसका एक मुलाजिम पकड़ा और उसके अकाउंट से 40 करोड़ रुपया निकला। मुलाजिम से पूछा कि भाई ये पैसे कहां से आए? उसने कहा जी मेरे नहीं है, साहब के हैं। साहब के पास जवाब ही कोई नहीं है। दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब जब वजीर थे पाकिस्तान में, वफाकी वजीर, वजीर खारजा भी रहे हैं और पाकिस्तान के वजीर पानी और बिजली भी रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जैसा जो अहम तरीन आदमी है, अब वो जो अहम तरीन वजारत के ऊपर मौजूद है, उन्होंने कहा कि 13 करोड़ रुपया मुझे एक कंपनी ने तनख्वाह दी है। तो उस कंपनी से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो एक सेटलमेंट के तहत इनको एक अकामा दिया था, और वो भी कोई वास्ता था, किसी जगह से कोई सिफारिश थी, तो हमने ये ओब्लाइज किया, हमने इनको कोई तनख्वाह नहीं दी, ना इनसे हमने कोई काम लिया है। अब वो 13 करोड़ किस खाते में जाएगा, इसका भी जवाब नहीं है। तो ये 2 सादे सवाल आते हैं। इस तरह के दर्जनों सवाल जो हैं वो सारी की सारी अपोजिशन के ऊपर लगे हुए हैं। अपोजिशन को मसला उन सवालात के जवाब देने का है, एहतसाब से निकलने का है, जबकि हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लम उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, उनकी अपनी गवर्नेंस है। अब ना अपोजिशन को हुकूमत से कोई खतरा है, ना हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा है। इन दोनों को खतरा अपने अपने कामों से और अपनी अपनी काबिलियत से। अच्छा इमरान, ये तो आपने बात कर दी, लेकिन ये जो एक बात है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होगा, ग्रैंड नेशनल डायलॉग ये किसकी इख्तरा है, किसके जहन में आया? क्या ये वाकई वक्त की ज़रूरत है, और तमाम मसाइल का जो अभी जो एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई हैं, उसका हल क्या ग्रैंड नेशनल डायलॉग में ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल डायलॉग किस चीज के ऊपर करेंगे? उसके लिए आपके पास नेशनल असेंबली मौजूद है, वहां जाएं और जाके कर लें जो आपने बात करनी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की वहां पे नुमाइंदगी है। पाकिस्तान में कोई ऐसा बहरान तो नहीं है कि जिसके ऊपर आपको ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा। अमेरिका पूरी तरह तबाह हो गया कोविड-19 में, उन्होंने भी नहीं किया ग्रैंड नेशनल डायलॉग। दुनिया भर के ममालिक में इस कोरोना वायरस ने इकोनॉमीज को झंझोड़ के रख दिया। मुल्कों की बहुत बुरी हालत है। जो लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, हुकूमतें उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही। भूख बढ़ रही है दुनिया में, लेकिन ग्रैंड नेशनल डायलॉग कहीं भी नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान के चंद सहाफियों और चंद ऐसे सियासतदानों के ज़हन की पैदावार है जो इररेलेवेंट थे। वो अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए इस किस्म के शोशे छोड़ रहे हैं, या इस किस्म की चीजें की जा रही हैं कि किसी बहस की गुंजाइश तो पैदा की जाए। यहां ऐसी कोई चीज हो नहीं रही, और अगर कोई कर रहा है, मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली दुरानी, मेरा बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो अपोजिशन मोहम्मद अली दुरानी जो बात कर रहे हैं वो कहती है हम नहीं मानते, लेकिन उनसे मिल भी रहे हैं। हुकूमत कहती है हमने इनकी ड्यूटी ही नहीं लगाई। ये किसके कहने पे जा रहे हैं? और ये बात उनसे क्लियरली पूछी जानी चाहिए कि वो ये तासुर क्यों क्रिएट कर रहे हैं। वो ये तासुर बना रहे हैं और इस तासुर को बनाने में कामयाब भी हो रहे हैं, और ये चीज हुकूमत के लिए और फौज के लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि वो इंडिपेंडेंटली पॉलिटिक्स कर रही है, फौज ये कह रही है कि हम सियासत में किरदार अदा नहीं कर रहे। अब हुकूमत की इत्तेहादी जमात का एक सेक्रेटरी जनरल उठ के ये कह रहा है कि वो किसी के बिहाफ पे ये बातचीट कर रहा है, तो इससे उल्टा उस इदारे को नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल में मोहम्मद अली दुरानी साहब को ये एक्चुअली अदालत से भी निकली थी एक टर्मिनोलॉजी, तो अदालत से तो और बहुत सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियंस का काम है। ये जजेस को भी नहीं करनी चाहिए, जर्नल्स को भी नहीं करनी चाहिए, और सहाफियों को भी नहीं करनी चाहिए।
let them do their work. اور پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا سوائے احتساب کے کہ جس کے اوپر گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کیا جائے. عمران عبی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جن کو جو کام ہے جس کا کام اسی کو ساجے، لیکن جو سیاست کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا ڈیلیور کر دیا ہے؟ جو ہمارے حالات ہیں اسی وجہ سے ہے نا کہ جو گورنمنٹ ہو اپوزیشن ہو، پہلے جو اپوزیشن تھی یہی گورنمنٹ میں تھی، تو یہ جو ہمارے حالات ہیں اس کے ذمہ دار بھی تو یہی لوگ ہیں نا. دیکھیں پی ڈی ایم کو انفارچونیٹلی لیڈ کر رہا ہے ایک ایسا آدمی جو 21 تاریخ کو ایک ریلی نکالے گا کراچی میں، اور اس کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نامنظور. کیا وہ یہ کہیں گے کہ یو اے ای اور بحرین نے کیوں اسرائیل کو تسلیم کیا؟ وہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارے مدارس کے اندر جو چندہ آتا ہے وہ عرب ممالک سے آتا ہے. طلبہ کے نام پہ وہ چندہ آتا ہے، طلبہ بھوکے رہتے ہیں، 2 وقت کا کھانا ان کو صرف ملتا ہے وہاں پہ. یہ علماء ان کے پیٹ بھرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے پیٹ بھرتے ہیں، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں، ان کی جائیدادیں، ان کی زمین، ان کی دولت، ان کے گھر اسی چندے کے پیسے سے بنے ہیں جو عرب ممالک سے آتا ہے. تو ان کے خلاف یہ ایک لفظ نہیں بول رہے جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ کیوں مطالبہ نہیں کرتے کہ ان کے سفیروں کو ملک سے نکال دیا جائے اگر یہ اتنے اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ تو ایک آدمی ہے دنیا میں جو کھل کے یہ بات اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا کیونکہ میرے بانی پاکستان نے یہ منع کیا تھا، میں اس کے نظریے سے نہیں بھاگ سکتا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نظریہ پاکستان کے ساتھ بغاوت ہو جائے گی اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کیا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کیا جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا. جسٹ سیٹلمنٹ، ایسی سیٹلمنٹ جس کے اوپر فلسطینی کہیں کہ یار مجھے ہمیں منظور ہے، تب پھر اسرائیل کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ایسے آدمی کے خلاف اسی کے ملک کے اندر احتجاج کر رہے ہیں اسرائیل نامنظور، اور جو اسرائیل کو منظور کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے. یہ مفادات کی لڑائی ہے. مولانا صاحب نے اسلام کے لیے سیاست کو استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی سیاست کے لیے اسلام کو استعمال کیا ہے. اور اب جب انہیں سیاسی میدان کے اندر نظر آ رہا ہے کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو وہ اسلام کے نام پہ، اسرائیل کے نام پہ جذبات بھڑکا کے وہ استعمال کرنے والے ہیں. وہ کشمیر کے اوپر بھی 5 فروری کو ایک یکجہتی کرنے والے ہیں، اور اس دن ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ سب سے زیادہ لمبے عرصے تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. واٹ یو ڈیڈ مولانا صاحب؟ کوئی ایک چیز بتائیے جو آپ نے کشمیر کے لیے کی ہے. آپ سے جب ہم کشمیر کے بارے میں سوال کرتے تھے آپ بدمزہ ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن آپ نے کہا کیا کروں، حملہ کر دوں انڈیا پہ. تو مولانا صاحب آپ کی اکتاہٹ کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ ہم نے اس وقت دیکھ لی تھی. اب آپ یکجہتی کرنے جا رہے ہیں. یہ ایکچولی حساس ترین ایشوز کے اوپر جان بوجھ کر اس قسم کی کنفیوژن پیدا کریں گے کہ انارکی پھیلے، اور یہ ایک عالم دین کا رویہ نہیں ہو سکتا. ایک سرمایہ دار قسم کا پولیٹیشن تو یہ کر سکتا ہے، مفاد پرست پولیٹیشن تو یہ کر سکتا ہے، عالم دین کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا. یہ مولانا کی بات آپ نے عمران بڑی تفصیل سے کر لی. ابھی آج بھاولپور میں بھی ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کی ریلیاں تھی، سب کچھ تھا. مریم نے ایک دفعہ پھر خطاب کیا. جو پی ڈی ایم کی کانسٹیٹیوئنٹ جماعت ہے مسلم لیگ نواز، اس میں مریم نواز کا اس حال میں پہنچنے کا کتنا رول ہے؟ جو ان کے نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 2015 میں جو پی ایم ایل این کی پوزیشن تھی پیناما سے پہلے وہ تو بالکل ہی انونسبل تھی کہ اس میں کوئی لگ رہا تھا اگلے 10 سال یہی حکومت کریں گے. تو 2015 سے 2020 کے درمیان جو ہوا ہے اس میں مریم کا کتنا بڑا رول ہے اور مریم فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے اس میں؟ دیکھیں مریم نواز اور پرویز رشید جو ہے نا، یہ 2 بڑے شاندار لوگ ہیں. اگر پی ایم ایل این کے مخالفین ان دونوں کے پاؤں بھی دھو کر پیئیں تو احسان نہیں اتار سکتے. مریم نواز اور پرویز رشید صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ یو آر اے لیڈر. حالانکہ چودھری نثار نے بہت سمجھایا میاں صاحب ہم لیڈر ویڈر کوئی نہیں ہے، نہ ہم نے لیڈروں کی طرح سیاست کی ہے کبھی. وی آر پولیٹیشنز اور ساتھ میں ہم حکمران ہیں. تو آئی تھنک ہمیں اپنا اس کے اندر رہنا چاہیے اور ایک حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. لیکن پرویز رشید صاحب اور مریم نواز صاحبہ ان کو روزانہ لیڈر بناتے تھے میاں صاحب کو، اور ان کو اکساتے تھے فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف. ان سے ڈان لیگ جیسا کروایا معاملہ. پھر اس قوم کا اس فوج کے ساتھ ایک رومانس ہے، یہ کوئی مانے یا نہ مانے وہ ہے. اور بے شمار پاکستان میں سیٹوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، جب آپ فوج سے نفرت کرتے ہیں.
جب آپ فوج سے بغاوت یا لڑائی کرتے ہیں تو پاکستان کے لوگ فوج کو پسند کرتے ہیں، اکثریت کا تو یہ حال ہے. تو انہوں نے یہ الیکشن فوج کے خلاف جو لڑا ہے وہ بھی مریم نواز کا نعرہ تھا. تو اب تک جتنی تباہی ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی پالیٹکس میں، اس کے لیے ذمہ دار مریم نواز ہے اور کوئی نہیں ہے. اور پرویز رشید، یہ دو لوگ. شہباز شریف صاحب اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ پرویز رشید نے ہماری پارٹی کو تباہ کیا، ہماری سیاست کو برباد کیا، اور مریم نواز سے بھی ان کو اس قسم کی شکایت ہے. اور چودھری نثار جو ہیں وہ وقت پہ اپنی عزت بچا کے نکل گئے. انہوں نے کہا جی میں نہیں اس خاتون کے ساتھ چل سکتا، مجھے آگے تباہی نظر آ رہی ہے اور اس تباہی میں آپ کا حصہ دار نہیں بن سکتا. ہم نے یہ پارٹی بڑی محنت سے بنائی تھی. تو اب اس پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس کی تباہی کا تماشا دیکھ رہے ہیں. مریم نواز کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اور پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں، ہر وقت رائے میں ہوتے ہیں. تو ان دو لوگوں کے بیچ میں جو کھچڑی پکتی ہے، پرویز رشید صاحب کا ایک پرابلم ہے، وہ پاکستان کی فوج سے نفرت کرتے ہیں. یعنی میں نے نجی گفتگو میں بھی کئی دفعہ محسوس کیا کہ وہ فوج سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں پرویز رشید صاحب، اور ان کی نفرت جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں، ان کو اکساتے رہتے ہیں فوج کے خلاف. تو مریم نے کیونکہ ان کے پاس بہت ٹائم گزارا ہے، اور دیگر جو مریم کی جو سیاسی پرورش کے لیے جن لوگوں کو رائیونڈ میں بلایا گیا تھا، جو ٹرینڈ کرتے تھے مریم کو، میں ان کے نام جانتا ہوں، وہ لوگ بھی سارے فوج کے خلاف ہیں. اور وہ پرویز رشید صاحب نے یہ گروپ تشکیل دیا تھا کہ مریم کی سیاسی تربیت یہ لوگ کریں گے. تو فوج کے خلاف ہونا، قومی سلامتی کے ادارے سے ہر وقت جھگڑتے رہنا، ان کے خلاف سازشیں کرنا، یہ لوگوں کو بھی پسند نہیں آیا. اور مریم نواز نے اپنے والد کی جو سیاست ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے. اب جہاں تک لوگ کہتے ہیں وہ کراؤڈ پولر ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں فواد بھائی، آپ خاصے مقبول آدمی ہیں ماشاءاللہ. آپ اگر 10-12 گاڑیاں لے کے اناؤنسمنٹ کروا کے ایک دن پہلے کسی محلے میں چلے جائیں تو 200-400-500 لوگ آپ کو ملنے کے لیے بھی اکٹھے ہو جائیں گے. اور 200-400-500 لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں اور آپ اس کی فوٹیج بنائیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 10,000 بندہ باہر آیا ہوا ہے. گلیوں محلوں میں ایسے ہی لگتا ہے. تو گلیوں محلوں میں کراؤڈ پول کرنا کچھ اور ہوتا ہے اور میدان بھرنا کچھ اور ہوتا ہے. یہ مریم نواز کی مقبولیت گجرانوالہ میں بھی ایکسپوز ہو گئی، یہ مقبولیت ملتان میں حکومت نے ایکسپوز نہیں ہونے دی، لیکن لاہور میں بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے. تو کراؤڈ پولر کا جو ایک نعرہ تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. لوگ فوج مخالف بیانیے پہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. اب ان کو فوج کے خلاف بڑے سخت بیانات دیتے ہوئے لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا ہوگا کہ تمام مسائل کے لیے فساد کی جڑ پاکستان کی فوج ہے، اور اس کے لیے مولانا صاحب نے اب کمر کس لی، انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے. اب شیخ صاحب نے کہا نا کہ میں 72 گھنٹوں میں پرچہ دے دوں گا. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پرچہ نہیں دے سکتے، ایسا کیا تو 72 گھنٹوں میں وزارت چلی. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں کریں گے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فوج کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سٹیٹمنٹ دیں گے، تم نے پرچہ نہیں دینا، دو گے تو تمہاری وزارت چلی جائے گی. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ دے ہیو اے پلان ٹو ڈسکس، کہ اسی بارے میں ہم کریں گے، فوج کے بارے میں کریں گے. اب ذرا بات کرتے ہیں ایک فیصلے کی جو پی ڈی ایم نے لیا ہے کہ بائی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے. اب بائی الیکشن ہو رہے ہیں 8 نشستوں پہ، 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 6 ہیں صوبائی اسمبلی کی، 3 سندھ کی بھی ہیں جو کہ تینوں پیپلز پارٹی کی سیٹیں تھیں. اب بائی الیکشن ہوتا ہے اور یہ جو 8 سیٹیں ہیں ان میں سے ایک جو کے پی کی سیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی، باقی 7 کی 7 اپوزیشن نے جیتی ہوئی تھیں. بائی الیکشن ہوتے ہیں، اپوزیشن دوبارہ جیت لیتی ہے. پی ایم ایل این کی جو سیٹیں ہیں وہ سیالکوٹ کی سیٹ ہے N75، گجرانوالہ کی سیٹ ہے صوبائی اسمبلی کی پنجاب کی. اگر یہ جیت جاتی ہے تو کہیں گے کہ جی ہمارے نیریٹو کی، ہمارے بیانیے کی فتح ہے. تو بائی الیکشن کا جیت اور ہار کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں یہاں پہ سیٹیں بڑی بڑی تگڑی ہیں. پی ایم ایل این کی جو اپنی سیٹیں ہیں وہ ان کو جیتنی چاہیے. دوبارہ ہار جائیں گے تو وہ کہیں گے دھاندلی ہوگی ہمارے ساتھ. پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جیتنی چاہیے. حکومت تو پھر بھی قائم رہے گی اپنی جگہ پہ. کوئی 1-2 سیٹوں کا فرق پڑ جائے تو پڑ جائے، اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ فرق پڑے گا. کوئی اتنا بڑا کوئی چینج آیا نہیں. جہاں تک اپوزیشن نے مایوس کیا وہیں پہ حکومت نے بھی مایوس کیا. حکومت نے کون سے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے جس بنا پہ لوگ ان کو ووٹ ڈال دیں گے. تو خمیازہ دونوں کو بھگتنا پڑے گا. ٹرن آؤٹ تھوڑا کم رہے گا، لیٹس سی الیکشن کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، لیکن کم و بیش وہی ہوگا جو پہلے تھا. تھوڑا بہت فرق اگر پڑا تو حکومت کی فیور میں کہ ٹلٹ ہو گئی چیزیں، کیونکہ حکومت ہونے کا تو آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپوزیشن کو ووٹ ڈالنا ہے، اس سے اچھا حکومت کو ڈال دیں. تو یہ تو فرق پڑ جائے گا، تھوڑا سا پڑے گا فرق. عمران، جو ابھی تک ہماری بات ہو رہی ہے اس سے واضح تو یہی ہے نا کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ مولانا کا کوئی سٹیک نہیں ہے، وہ بالکل سسٹم سے باہر ہیں، پیپلز پارٹی سٹیک کا حصہ ہے.
لیکن پی ایم ایل این کا رول اور جو ہماری گفتگو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو میاں محمد نواز شریف پی ایم ایل این کا جو این ہے ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے ہی خبر دی تھی جب میاں صاحب گئے تھے یہاں سے کہ جعلی رپورٹس بنی اور سارا آپ نے پروگرام بھی کیا, اس پہ بات بھی کی, اس پہ کیا کارروائی ہوئی ہے ابھی تک؟ اور یہ نواز شریف کا جانا تھا کیا کسی ڈیل کا حصہ تھا؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں سب سے پہلا تو یہ ہوا تھا کہ غیر ملکی دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. عمران خان صاحب کو ہٹانے کا دباؤ بھی تھا, لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کر پا رہی تھی. پھر نواز شریف صاحب کو باہر نکالنے کا دباؤ بنا. عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا, لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ اگر اس وقت نواز شریف کو باہر نہ نکالا تو پاکستان کے لیے بڑے سیریس مسائل ہو جائیں گے. لہذا پھر ایک بہانہ بنایا گیا اور بڑے طریقے سے نواز شریف کو پاکستان سے باہر نکال دیا گیا. نواز شریف صاحب نے باہر جا کے وہ تمام معاہدے توڑ دیے جو وہ کر کے گئے تھے. تب عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ آدمی آپ کو دھوکہ دے گا, اور ہی اگین ڈیسیو, وہ دھوکہ دیتا ہے, اس نے پھر دیا. تو اب آپ کو میں ان کو واپس لائیں. تو تب سے عمران خان صاحب جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ چور سپاہی کھیل رہے ہیں, اور عدالتوں کے اندر بھی ہر جگہ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عدالت اس وقت ان کو ریلیف نہیں دے رہی. عدالت جو ہے وہ قانون کے مطابق کہتی ہے جی آپ واپس آئیں اور آ کر کیس کا اپنا سامنا کریں. 4 آپشن ہیں جی ان کے پاس. نمبر 1, وہ اپنا نیا پاسپورٹ اپلائی کریں, اور وہ آپشن حکومت نے بند کر دی کہ جی ہم تو آپ کو نہیں دیں گے. اچھا, حکومت کے اوپر تنقید ایک اور یہ ہوگی, اب چیک یہ کرنا پڑے گا کہ کیا پرویز مشرف کا پاسپورٹ حکومت رینیو کرتی ہے یا نہیں کرتی, اور وہ کب ایکسپائر ہو رہا ہے. یہ سوال ضرور اٹھایا جائے گا. دوسری نواز شریف کا آپشن یہ ہے کہ وہ برطانیہ سے کسی اور ملک میں چلے جائیں. کیا وہ قطر جا سکتے ہیں؟ تو قطر کے لیے ذرا مشکل ہوگا ان کو ایکسیپٹ کرنا, لیکن پھر بھی وہاں پہ سیف الرحمان صاحب موجود ہیں تو ممکن ہے کہ وہ قطر چلے جائیں. یا وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں. سعودی عرب ان کو ایکسیپٹ کر لے گا کیونکہ سعودی عرب پاکستان سے کوئی بہت زیادہ ابھی خوش نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کچھ سعودی لوگوں سے ہوئی ہیں, تو وہاں پہ بھی میاں صاحب کے لیے مشکلات ہیں. میاں صاحب کو فیصلہ بہت جلدی کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ میاں صاحب پولیٹیکل اسائلم لے لیں برطانیہ میں, لیکن یہ اسائلم ان لوگوں کو ملتا ہے جو بھاگ کر آتے ہیں, جو ڈیل کر کے آتے ہیں, باقاعدہ عدالتی ڈاکومنٹ ساتھ موجود ہے, کیبنٹ کا ڈیسیجن ساتھ موجود ہے, حکومت سے رابطہ کیا تھا. تو ایسی صورتحال کے اندر میاں صاحب کے لیے پولیٹیکل اسائلم لینا مشکل ہو جائے گا جب تک کہ برطانیہ کی ایجنسیز یہ نہ چاہیں کہ اس آدمی کو ملنا چاہیے, یہ ہمارے لیے ایسٹ ہے. تو بہت بڑی لابنگ کرنی پڑے گی پولیٹیکل اسائلم کے لیے, وہ بھی ایک مشکل کام ہے. آخری آپشن میاں صاحب کے لیے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں, لیکن وہ ماحول نہیں بن رہا. لاہور میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اس کے بعد میاں صاحب کو پتا ہے کہ میں ایئرپورٹ پہ آؤں گا تو 10-15 لاکھ لوگ مجھے لینے نہیں آئیں گے, اور مجھے وہاں سے جیل جانا پڑے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ لوگ مجھے پکڑیں اور رائیونڈ میں لے جائیں یا لے جا کر وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیں. تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میاں نواز شریف صاحب کا مومنٹم نہیں بنا کہ پاکستان وہ واپس آئیں, نہ ان کی بیٹی بنا پائی, نہ پورا پی ڈی ایم مل کے بنا پایا. اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں نہیں چاہیں گی کہ نواز شریف کو وہ ہیرو بنا دیں. ان کی پوری تحریک کا فائدہ ایک آدمی باہر سے آگے اٹھا لے اور اس کو ایک بہت بڑا کریڈٹ مل جائے اور ایک بہت بڑا اس کو استقبال مل جائے اور وہ ہم سے بڑا لیڈر بن جائے. فضل الرحمان تو شاید یہ مان لیں بات, لیکن پیپلز پارٹی کبھی نہیں مانے گی اور باقی جماعتیں نہیں مانیں گی. تو نواز شریف کے لیے جو چاروں آپشنز ہیں وہ مشکل ہیں اور آسان نہیں ہیں. اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہیں وہاں پہ بزنس ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے, لیکن مجھے ان خبروں میں بھی صداقت نہیں لگتی. ابھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ ابھی تک افواہیں ہیں, اور کچھ سورسز تو بہت کلیم کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بطور بزنس مین اپنا سٹے جو ہے اس کو لمبا کر سکیں, اور وہاں کی کوئی ایک شہریت مل جاتی ہے بزنس ویزا کے اوپر, تو وہ اس قسم کے کسی چکر میں ہیں. اب میں نے اس کی ٹیکنیکلٹیز کو نہیں دیکھا, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار عمران خان, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عارف حبیب صاحب, چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے. ان سے پاکستان کی معیشت پہ بھی گفتگو کریں گے. 2021 میں کتنا ریوائول ہوگا, کیا ورسٹ از اوور, اس پہ بھی بات کریں گے. کووڈ کی ویکسین آ جاتی ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں, اور پاکستان کے لیے یہ سال کتنا اہمیت کا حامل ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. عارف صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. عارف بھائی, بات ہو رہی ہے, خاص کر پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ 2021 گروتھ کا سال ہوگا.
انہوں نے کچھ سیکٹرز کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ سیمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا, اسٹیل میں بھی انہوں نے کہا کہ کافی ڈیمانڈ آ رہی ہے. اب یہ دونوں ایسے ہیں کہ جو آپ کا گروپ بھی اس میں انوالو ہے. انہوں نے ہاؤسنگ سیکٹر کو بڑا پن پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور جو ابھی رعایت ہے اس کی میعاد بھی بڑھا دی, پہلے 6 مہینے تھی اب 1 سال کے لیے کر دیا, جو پورا پیکج تھا کنسٹرکشن انڈسٹری کا. یہ کیا واقعی اکنامک ڈرائیور ہوگا اور یہی ہمارا سولوشن ہے؟ آئی تھنک یہ ایک سیکٹر ہے اور اس کو گورنمنٹ نے بہت رائٹلی فوکس کیا ہے, اور اس پہ آپ کو پتا ہے لاسٹ اپریل میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے پیکیج دیا تھا, کنسٹرکشن پیکیج, اور جو اس کنسٹرکشن سیکٹر نے جو چیزیں بھی مانگی تھی وہ تمام انہوں نے اویلیبل کر دی, ان ٹرمز آف پالیسیز, ان ٹرمز آف فکس ٹیکسز, ان ٹرمز آف مورگیج فائنانسنگ. وہ سب چیزیں اب الحمدللہ ان پلیس ہیں. بلکہ اب یہ ہے کہ آباد نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں, تو وہ ایکسٹینڈ بھی انہوں نے پیریڈ کو کر دیا ہے. تو آئی بلیو کہ یہ اب ہم یہ دیکھیں گے کنسٹرکشن میں, آپ کو پتا ہے جب پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ ہوتے ہیں تو اس میں کچھ جو ہے وہ ہوم ورک کافی کرنا پڑتا ہے, تو وہ کام کر کے ریگولیٹری اپروولز وغیرہ کے ایشوز ہیں وہ مور اور لیس کافی حد تک آگے بڑھ گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ جی اس پہ سوال ایک اٹھ رہا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت کیوں نہیں آئی؟ کیا لوگوں نے اس کو بھرپور اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جب اس کو پہلے شروع میں آفر کیا گیا تھا, اور یہ 6 مہینے کے لیے آفر کیا گیا تھا, اب اس کی میعاد بڑھا کر سال کر دی ہے, اور اس پہ انٹرنیشنل ڈونرز ہیں, IMF کی طرف سے بھی کافی پریشر تھا کہ یہ نہ کریں, تو اس میں شروع میں پک کیوں نہیں ہوا یہ؟ نہیں, آئی تھنک یہ انیشلی جب انہوں نے IMF سے اس کو ڈسکس کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کووڈ ہے, اور کووڈ کے پیریڈ کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ روزگار بڑھے. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کنسٹرکشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے جاب کریٹر ہے, اور وہاں جو ہے جاب جنریشن کافی ہوتی ہے, تو اس چیز کے مد نظر یہ کیا گیا تھا. اور پھر چونکہ جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے پلاننگ وغیرہ میں, تو وہ چاہتے تھے کہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں, اور کافی لوگ پائپ لائن میں ان کے سب پلانز موجود ہیں, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دیا گیا. آئی تھنک جو بالکل ہی صحیح فیصلہ. اب تھوڑا سا بات میں کروں گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو چاہیے ہوتی ہے اکنامک گروتھ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور خاص کر جو خطے میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ بھی کافی الارمنگ ہے. پاکستانی گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی فالس فلیگ آپریشن, کوئی ایگریشن ہو سکتا ہے. افغانستان میں بھی معاملات ابھی گفت و شنید والے ہیں. ایران والا معاملہ انٹرنیشنل توجہ کا ایک دفعہ پھر محور بنا ہوا ہے. تو یہ سارے, اور پھر پاکستان میں بھی اپوزیشن سڑکوں پہ ہے اور لانگ مارچ کے پلان کر رہے ہیں. یہ جو باہر کی انوائرمنٹ ہے یہ بزنس پہ کس طرح امپیکٹ کرے گی, اور ہم لوگ کیسے اس کو سروائیو کریں گے؟ آئی تھنک یہ بائیڈن کے الیکشن کے بعد تو تھوڑا ایران کے وہاں جو ہے وہ ایک امید بن چلی ہے کہ وہاں معاملات جو ہے, کیونکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ جو پچھلی ان کے ایگریمنٹ تھے وہ اس کو آنر کریں گے. جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے وہاں بھی معاملات تو جو ہے وہ کچھ بہتری کی جانب نظر آ رہے ہیں. انڈیا معاملات جو ہیں وہ ذرا سیریس ہیں, وہاں جو ہے وہ ضرور یہ ایک رسک فیکٹر سمجھا جاتا ہے بزنسز میں بھی, اور یہ جو انٹرنل جو پولیٹیکل نوائس بڑھ گیا ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جو لوگوں کو ان کے اوپر کنسرن ہے. تو جیسے جیسے آئی تھنک ان فرنٹ پہ چیزیں بہتر ہوں گی تو ڈیفینیٹلی انویسٹرز کانفیڈنس بھی جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا. بٹ جہاں تک کہ فنڈامنٹلز ہیں, فار ایگزامپل انٹرسٹ ریٹس کا کم ہونا, لیکوڈیٹی کی اویلیبلٹی ہونا, سیلز جو ہے وہ مختلف سیکٹرز میں بڑھ جانا, وہ انڈسٹری کے لیے بڑا انکریجنگ ہے, کیونکہ اب لوگ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ایکسپینشن کے بارے میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں تو وہ ابھی سے پلان کریں, تو 2-1 سال میں 3 سال میں اگر اور ڈیمانڈ جو ہے وہ اسی رفتار سے بڑھتی گئی تو پھر یہ ہے کہ نئی کیپیسٹیز کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی. اس وجہ سے انویسٹر جو ہے وہ اپنے ڈرائنگ بورڈ پر ہیں اور وہ پلان کر رہے ہیں. پھر خاص طور پہ جو ٹرف کی اویلیبلٹی, جو فیسلٹی اسٹیٹ بینک نے دی ہے کنسیشنل ریٹ پر فائنانسنگ کی, اس کو بھی لوگ میکسیمم جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. پھر ٹیکسٹائل کی انٹرنیشنل ڈیمانڈ بہتر ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ کے کیس بنتے ہیں.
लेकिन ये लोकल जो सूरत हाल है ये कितना इम्पैक्ट करेगी? अगर लॉन्ग मार्च इस तरह की चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, रैलियाँ वगैरह तो अभी भी हो रही हैं, स्टेटमेंट्स हैं, गवर्नमेंट का भी बड़ा टफ स्टांस है, इसका कोई इम्पैक्ट होगा या आप लोगों ने फैक्टर इन किया हुआ है इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की? एक हद तक होता है। अगर ये चीजें ना हो तो सूरत हाल ज्यादा बेहतर हो, लेकिन जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, आई थिंक वो यूज टू है, क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते हैं साल साल में आप ये देखें तो किसी न किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन रहती है। कभी वो पॉलिटिकल होती है, कभी वो सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, कभी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो होता है। तो वो लोगों ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है और उसके बाद वजूद जो है वो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा है। लेकिन ये अनडिजायरेबल है, ये सारा जो सिलसिला जो है वो चल रहा है, ये अगर ना हो और स्मूथ हो, और आई थिंक ये ज्यादातर जो बहस मुबाहिसा है वो टीवी की हद तक रखें तो बहुत अच्छा है, बनिस्बत ये है कि बड़े जलसे और प्रोसेशंस जो है वो हो। तारिक भाई, अब आपका व्यू लेंगे हम 2021 और उससे आगे आने वाले सालों के लिए कि क्या वर्स्ट इज़ ओवर, क्या हमारी इकोनॉमी यहाँ से टेक ऑफ पोजीशन पे आ जाएगी और कौन से सेक्टर्स इसको ड्राइव करेंगे? आई थिंक ये डेफिनेटली हमने जो कोविड से पहले जो है वो एक टफ सिचुएशन जो है उससे हम गुजरे थे, क्योंकि वो आईएमएफ की जो कंडीशनलिटीज थी उसकी वजह से डिवैल्यूएशन हुआ, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़े, और वो जो डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव हो रही थी उससे इकोनॉमी में जो है वो स्लो डाउन आया, और फिर उसके बाद कोविड आया, कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे उन्होंने जो है वो ज़ाहिर इकोनॉमी को की ग्रोथ को जो है वो इम्पैक्ट किया। उसके बाद जब ये कोविड के बाद जो है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक ने जो मेजर्स लिए, उसकी वजह से जो है वो बहुत बिजनेसेस को रिलीफ मिला। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो आपके जो लोन्स हैं, लोन्स की इंस्टॉलमेंट की डिफरमेंट हुई है, और फिर ये कि सैलरी फैसिलिटी है, ये टर्फ है, ये सब जो है उन्होंने सिस्टम में लिक्विडिटी को जो है वो काफी बूस्ट अप किया, और उसकी वजह से जो है वो डिमांड्स भी इकोनॉमी में बढ़ी, और आपने देखा कि उसके बाद के पीरियड में सेल्स खासतौर पे जुलाई ऑनवर्ड जो है वो सेल्स भी बेहतर हुए और तमाम इंडिकेटर्स जो है वो बेहतर हुए। अब 2021 जो है उसका तसलसल है, जो कि अभी जो कोरोना की सेकेंड वेव का भी जो है वो लोगों को फियर है, फिर ये पॉलिटिकल नॉइस का जो है वो कुछ फियर है, लेकिन इस वक्त जो है वो बेस नजर आता है कि अब एक्सचेंज रेट भी आपका स्टेबल है, आपका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो स्टेबल है, और कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की खासतौर पर टेक्सटाइल की इंटरनेशनल डिमांड भी जो है वो बढ़ी हुई है। तो ये चीजों को देखते हुए ये नजर आता है कि जो है वो ये सेकेंड हाफ भी जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है वो इवन बेटर होगा, और बेटर होगा इस सेंस में भी बेटर होगा कि ये जो मोमेंटम है ये जारी रहेगा, बल्कि जब वो पिछले सालों के इस पीरियड से कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो फिर लास्ट ईयर का जो सेकेंड हाफ था वो कोविड की वजह से बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी, और वो परफॉर्मेंस जब कंपेयर करेंगे इस साल तो उसमें काफी आपको बेहतरी जो है वो फील होगी, तो ये भी लोगों के सेंटिमेंट को बेहतर करने में मदद करेगा। और सेक्टर्स कौन कौन से शोबे हैं जो कि बेहतर परफॉर्म करेंगे? आई थिंक इसमें कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो है वो सारे सेक्टर्स जो अच्छे लगते हैं, जिसमें ये सीमेंट, स्टील, केबल, उनकी आपकी इसकी जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज हैं उस एरियाज में जो है वो बेहतरी, ऑटोमोबाइल जो है वो उसमें बेहतरी है, उसमें जो है वो डिमांड है, टेक्सटाइल जो है वो अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद अब ये ईएनपी सेक्टर जो है वो भी चूंकि अब दोबारा से जो है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो गई हैं, तो उससे उनके नंबर्स भी जो है वो जो है वो अच्छे होंगे। फाइनेंशियल सेक्टर जो है विल कंटिन्यू टू डू वेल, वो भी मुझे जो है वो ठीक लग रहा है। फर्टिलाइजर इज ऑल्सो डूइंग वेल, क्योंकि फर्टिलाइजर में भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में भी जो है वो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो ये तमाम सेक्टर्स जो हैं
I hope they would do better. जी आरिफ अभी साहब, यही वो सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी में इन्हीं सेक्टर्स पे मुश्तमिल है, और ये अगर हो बेहतर परफॉर्म करें तो पाकिस्तान भी बेहतर परफॉर्म करेगा, और देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये एक बड़ी अच्छी बात आपने की। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, मारूफ कारोबारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद थे। आज के इनसाइट में इतना ही। अगले हफ्ते मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।